نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في قرآن المجيد ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله خير لكم ان كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ نحل کی آیات کریمہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ایک بشارت دے رہے ہیں کہ کوئی خواہ عورت ہو یا مرد ہو وہ صاحب ایمان، شرط یہ ہے صاحب ایمان اگر ہوگی اور قرآن کے ان احکامات پر وہ عمل کرے گی یا عمل کرے گا تو کیا کریں گے ہم اس کے ساتھ؟ فَلَنُخْشِجَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے حیات طیب عطا کر دیں گے، اس کو دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اس کی زندگی بڑی پاکیزہ ہوگی اور اس کی موت بھی بڑی پاکیزہ ہوگی اور اس کو حشر میں اٹھایا بھی بڑے احترام اور اکرام کے ساتھ جایا جائے گا اور اس کو بڑے ادب کے ساتھ جنت میں پہنچا دیا جائے گا، اور جو دنیا میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی اللہ تعالیٰ وہاں پوری فرما دیں گے، کیونکہ جنت ہی کمیوں اور کوتاہیوں کو پوری کرنے والی جگہ ہے۔ یہ حیاتاً طیبہ یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کے پیچھے بھاگتے نظر آئیں گے، نہیں، ان کو دنیا اللہ کے معاملے میں جو اللہ نے عطا کر دیا ہوگا ان کو قناعت ہوگی اس پر کہ جو اللہ نے دیا ہوا بس کافی ہمارے لیے، وہ اتنی جد و جہد کریں گے جتنی ضرورت ہے، اس سے زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کریں گے، اپنے آپ کو مسائل میں نہیں الجھائیں گے کہ جی آج ادھر کسی کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے اور وہ ختم نہیں ہوا تو کہیں اور شروع ہو گئے، کسی اور کے لیے تو وہ یہ جھگڑا کر سکتے، اپنی ذات کے لیے نہیں جھگڑیں گے کسی کے ساتھ۔ ان کی زندگی اور ان کے پاس اتنا ہوگا کہ ان کا گزارا ہو رہا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کی زندگی اسلام کے مطابق ہے اور گزارے کے مطابق اسے رزق مل رہا ہے اور اس کے پاس قناعت کی زندگی ہے تو آپ نے کہا یہ نجات پا گیا، یہ بچ کے نکل گیا ہے، ورنہ تو پورا ہی نہیں ہوتا۔ آپ اگر عدالتوں میں جائیں تو بھائی بھائیوں کے خلاف آئے ہوئے ہیں، بھائی ماں باپ کے خلاف آئے ہوئے ہیں، بہنیں بہنوں کے خلاف ہیں، مقدمے چل رہے ہیں اور سارا جو کماتے ہیں وہ خرچ کر دیتے ہیں، ملنا پتہ نہیں کس نسل کو ہے، اور وہ آگے ان کے مقدمے ختم ہی نہیں ہوں گے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے یار بیٹھ کے آپس میں طے کر دو، ہم نے تمہارے حصے مقرر کر دیے، تم کیوں جھگڑتے ہو، کیوں الجھتے ہو، قناعت کرو، جو تمہارا حق ہے اتنا لو، اس سے زیادہ نہ لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم کسی کو حق دینے لگو جتنا اس کا بنتا ہے اس سے تھوڑا زیادہ دے دو تو کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوگا۔ ہم تو پہلی کوشش ہوتی ہے کہ اس میں ڈنڈی مارے، جب ڈنڈی ماریں گے تو کوئی پھر قبول نہیں کرے گا اور پھر نتیجہ جھگڑے کی صورت میں نکلے گا، جو آج ہم اپنے گرد و پیش ہر جگہ دیکھ رہے ہیں۔ تو ان آیات کریمہ میں جو بات بتانے والی ہے، پہلے حکم گزر گیا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، کہ اے صاحب ایمان اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ عدل اور احسان کرو اور رشتہ داروں کی دیکھ بھال کرو، اور ساتھ حکم دیا کہ بے حیائی اور فحاشی اس سے بچو۔ تین کاموں سے حکم دیا گیا، تین کاموں سے منع کیا گیا۔ اب آگے جو بات آج میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ کسی تھوڑے سے فائدے کے لیے اللہ کے عہد کو نہ بیچ ڈالنا۔ تھوڑا سا فائدہ ہے دنیا کا فائدہ، میں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اللہ کو گواہ بنا لیا کہ بھائی یہ جگہ میں آپ کو اتنے میں دے دوں گا، مجھے رات کو کسی نے کہا جی ہم آپ کو 10,000 زیادہ دیں گے یا 10 لاکھ دیں گے یا 10 کروڑ دیں گے، صبح میں معاہدے سے مکر گیا۔ قرآن نے سارے معاملے کو خواہ جتنا مرضی آپ نے زیادہ لے لیا، قرآن نے اس کو ثمناً قلیلا کہا ہے کہ یہ تو ختم ہونے والی چیز ہے، یار آپ نے کس لیے لے لی۔ آپ یہ نہ سمجھے کو بندہ کہے جی وہ میں نے تو 1,000 2,000 کی بات، بے ایمانی
1000 کی بھی ہے اور بے ایمانی 1 ارب روپے کی بھی ہے، بے ایمانی کروڑ کی بھی ہے بے ایمانی۔ آپ کیا کہیں گے کہ جی ہمارے ساتھ اس نے بے ایمانی کی ہے جی۔ بندہ پوچھے کہ یار بے ایمانی کی کیوں ہے، کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ یار خدا سے ڈرو، وہ تو بھی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، وہ کیسے بے ایمان ہو گیا؟ آپ کہیں گے جی اس نے وعدہ یہ کیا تھا اور کیا میرے ساتھ یہ، تو آپ کہیں گے ہاں یہ بنتی تو بے ایمانی۔ کتنے سادہ لفظوں میں اللہ نے بتایا کہ بھائی یہ بے ایمانی ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ فرشتوں نے نہیں وہاں آ کر بتانا کہ بے ایمان ہو گیا تھا، یہ تو تیرے محلے والے بھی تمہیں بتائیں گے کہ آپ بے ایمان تھے، آپ کے دوست بتائیں گے، آپ کے پھر گھر والے بھی کہیں گے کہ ہمارے ابا جان بڑے بے ایمان تھے جی، ہمارے ساتھ بھی جاتی کر کے چلے گئے۔ کہ جس آدمی نے غلط کام کرنا ہوتا ہے وہ اولاد کے ساتھ بھی ناانصافی کر کے چلا جاتا ہے، اسے خیال ہی نہیں ہوتا کہ میں کتنا بڑا ظلم کر کے جا رہا ہوں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کرو۔ میں نے ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا، ایک صحابی حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک اہلیہ تھی جس میں سے ایک بچہ تھا چھوٹا، پہلی بیوی میں سے جو بچے تھے وہ بڑے تھے، تو وہ جو دوسری بیوی تھی اس نے ایک دن انہیں کہا کہ آپ اس طرح کریں، یہ چھوٹا بچہ جو ہمارا اس کے لیے غلام علیحدہ کر دیں، اس کے نام پہ لکھ دیں کہ یہ غلام اس کا ہوگا، اس بچے کے ساتھ جائے گا شکار پر، جہاں بھی جانا اس کی حفاظت کرے گا، اس کے وہ کام کرے گا۔ اس نے کہا بھائی اتنے غلام ہیں، اگر جس کو یہ کہے گا اس کہتا نہیں بڑے بھائی ہیں وہ غلام لے لیں گے یا ان کو کام پہ بھیج دیں گے، کہیں گے تمہیں ضرورت ہی کوئی نہیں، آپ اس کے نام پہ مختص کریں۔ اس نے کہہ دیا بلا کر کے فلاں غلام جو اس کی ماں نے کہا تھا کہ یہ بچے کی خدمت کے لیے مامور ہوگا اور بچے کے ساتھ ہی رہے گا۔ اب اس کی والدہ نے کہا، اس کی اہلیہ نے یعنی، کہ آپ یہ بات اگر لکھ کر دے دیں تو ذرا زیادہ اچھا ہوگا۔ اس نے کہا یہ تو، اس نے فوراً ایک چمڑے کا ٹکڑا پکڑا، اس کے اوپر لکھ دیا کہ فلاں غلام میں نے بچے کے لیے وقف کر دی۔ اب اس خاتون کو خیال آیا کہ بزرگ ہیں کہیں فوت ہو گئے تو لوگ مانیں گی نہیں کہ یار جی کب لکھایا گیا۔ انہوں نے کہا اگر اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مہر اگر لگوا لیں تو ایک سند ہو جائے گی، بچے سے کوئی غلام چھینے گا۔ اس نے کہا کوئی بات ہی نہیں، میرا مال ہے میں نے دے دی، ابھی میں لگوا لیتا ہوں۔ وہ مسجد میں حاضر ہوئے نماز پہ، آپ سے خواہش ظاہر کی کہ میں نے اپنے بیٹے کو غلام دیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر اپنی گواہی ڈال دیں تاکہ میرے مرنے کے بعد اس سے وہ غلام واپس نہ لیا جائے۔ آپ نے پوچھا کہ تمہارے اور بھی غلام ہیں؟ کہ جی غلام ہیں۔ بچے بھی اور ہیں؟ کہ جی ہیں۔ آپ نے فرمایا باقی بچوں کو بھی اسی طرح کے غلام دیے؟ کہنے جی باقیوں کو تو نہیں دیا، اس کو دے رہا ہوں۔ آپ نے کہا مجھے ظلم پر گواہ بنانا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ظلم پر میں گواہ بن جاؤں؟ اب اس کو سمجھ آ گئی، آپ کو فوراً وہ کاغذ لے کر گھر آ گیا اور پھاڑ ڈالا اس نے۔ آپ نے بتا دیا کہ یہ ظلم تم کر رہے ہو، اس کو نہیں غلام دے رہے تم، اس کے ان کے دلوں میں اس کی دشمنی ڈال رہے ہو۔ باقی کہیں گے ہمیں تو باپ نے دیا کچھ نہیں ہے یار، اس کو پتہ نہیں کیوں دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے حصے مقرر کر دیے، کہ تمام اولاد میں سے ہم نے حصے مقرر کر دیے ہیں کہ بیٹی کو 1 حصہ ملے گا اور بیٹے کو 2 حصے ملیں گے تمہاری وفات کے بعد۔ سب سے پہلے بیٹی کا حصہ نکالو گے تو بیٹے کا حصہ نکلے گا، یہ شریعت نے بتا دی۔ آج ہمارے یہاں آپ نے چند دن پہلے ایک واقعہ سنا ہوگا پشاور میں کہ ایک بہن نے حصہ مانگا بھائیوں سے، بھائیوں نے جا کر بہن کو ہتھوڑوں سے مارا گھر میں کہ تو نے جرت کیوں کی، ماں نے چھڑانے کی کوشش کی تو ماں کو بھی مارا۔ یہ کیسے درندے لوگ ہیں، اور دونوں بادشاہ ہیں، مزے کی بات ہے، داڑیاں رکھی ہوئی۔ شریعت کا نہیں پتہ یار، شریعت تو کہہ رہی ہے آپ نے حصہ دینا ہے باپ کے مرنے کے بعد۔ ہاں اگر زندگی میں آپ حصہ دینا چاہتے ہیں اپنی بیوی اور بیٹوں اور بیٹیوں کو، بیٹیوں اور بیٹوں کو، تو شریعت کہہ رہی ہے پھر آپ برابر حصہ دیں گے اگر زندگی میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ بیٹی اور بیٹا اللہ کی نگاہ میں دونوں برابر ہیں۔ ہاں وفات کے بعد ذمہ داری بدل جاتی ہے، کیونکہ ذمہ داری بچوں پر، بیٹوں پر آ جاتی ہے، گھر کے معاملات کو چلانا، گھر کے نظم کو چلانا۔ تو شریعت نے یہ طے کیا کہ بیٹی کو 1 حصہ اور بیٹے کو 1 حصہ۔ لیکن یہ جو آیت میں حکم میں نے آپ کو سنا رہا ہوں، ہم کیوں وعدہ توڑتے ہیں، اللہ کو گواہ بنا لیتے ہیں اور پھر اللہ کو گواہ بنانے کے بعد اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھنے سے پہلے جو مشرک لوگ تھے، چلے ہم تو خوش قسمت ہیں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن وہ لوگ جو یہودیوں اور عیسائیوں کے گھر پیدا ہوئے یا مشرکین مکہ کے گھر پیدا ہوئے، وہ حرام بھی کھاتے تھے، نجس بھی کھاتے تھے، ہر قسم کا گناہ بھی کرتے تھے۔ لیکن جب کلمہ پڑھ لیا تو یہ کلمہ ایک معاہدہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ
جس میں وہ بندہ اقرار کر رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں ان کی پیروی کروں گا۔ اب اس کے بعد یہ پڑھ لینے کے بعد ہم ایک نئے سسٹم میں داخل ہو گئے، ایک نئے دائرہ اسلام کے اندر آ گئے۔ اب جس چیز کا اللہ نے حکم دیا یہ حرام ہے، وہ ہمارے لیے حرام ہے، جس چیز کے بارے میں بتایا گیا حلال ہے، وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ اگر ہم اس کے بعد بھی اپنی مرضی سے حلال و حرام کو اختیار کیے بیٹھے ہیں تو یہ بھی اسی حکم میں آئے گا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑ ڈالا۔ پڑھ کلمہ رہے اور کام وہ کر رہے ہیں جو مسلمان کو یہ بھی نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرنا کہ دنیاوی فائدے کے لیے بہت سے گناہ ہم لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ کسی نے حرام پیش کیا تو سارے وہاں حرام کھا اور پی رہے ہیں۔ ہم نے کہا یار یہ کہیں گے یہ کدھر سے آ گیا، کہ چلو کوئی بات نہیں یار، کمرے کے ساتھ ہیں، ابھی دوستوں کے ساتھ۔ اول تو آپ نے ایسے دوست بنائے کیوں؟ ایسے دوست بنائے کیوں جو حرام خور تھے؟ آپ کو تو اچھے لوگوں کے ساتھ کونوا مع الصادقین، قرآن تو کہہ رہا ہے سچے لوگوں کے ساتھ رہیے جو صاحبان ایمان ہو، ان لوگوں کے ساتھ رہیے جب ان کے پاس آپ بیٹھیں تو آپ کے علم میں اضافہ ہو ان کی باتیں سن کر، جب آپ انہیں دیکھیں تو آپ کو آخرت یاد آ جائے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا حکم ہے۔ ایسے نہیں کہ آپ کسی کے پاس جائیں وہ آپ کو چوری کے ڈاکے کے قصے سنائے اور آپ سوچیں کہ یار ہم نے تو ابھی تک ایک کام ڈاکہ بھی نہیں مارا، یہ بندہ تو بڑے اس نے کام کیے ہوئے ہیں یار، اتنی عمر میں اتنا کچھ بنا کر لے گئے۔ تو ایسے کسی گناہ گار کے پاس بیٹھنے سے آپ کے اندر گناہ کی رغبت پیدا ہوگی۔ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو اچھائی کی رغبت پیدا ہوگی۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی۔ آپ نے فرمایا ایک آدمی خوشبو والی دکان پہ جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہے، خریدتا کچھ نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا جب وہاں سے نکلے گا تر و تازہ ہو کر نکلے گا، کیونکہ بے شمار خوشبوئیں اس نے سنگھ ہوئی ہوں گی، وہاں خوشبوئیں چل رہی ہوں گی، بوتلیں کھل رہی ہوں گی، ہو سکتا ہے اس پہ بھی کوئی قطرہ ٹپک پڑے، نہ بھی پڑے تو خوشبو میں تو بیٹھا۔ اور آپ نے فرمایا برے اعمال والا ایسا شخص ہے جو کسی لوہار کی بھٹی پہ جا کے بیٹھ گیا، دھواں تو مفت میں آ رہا ہے اور ہو سکتا ہے ایک آدھ چنگاری بھی کپڑوں پہ گر جائے اور کپڑے بھی جل جائیں، کیونکہ وہاں بیٹھنا تو خطرہ ہے بھائی۔ آپ کدھر جا کر بیٹھ گئے؟ کس کو آپ نے دوست بنا لیے؟ آپ اچھے لوگوں کو دوست بنائیے، برے لوگوں کو دوست بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس بنا پر سزا جاری کی کہ وہ آدمی فلاں کا دوست تھا، اس نے کہا اس کو بھی یار سزا دو۔ یہ اگر وہاں موجود تھا تو اس نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ گناہ تو نہیں کر رہا تھا، لیکن جب وہ گناہ کر رہے تھے وہ موجود تھا نا، اس نے روکا نہیں روکا؟ آپ نے کہا یہ بھی شامل ہے، کیونکہ اس کا تو کام تھا نا، یا تو وہاں سے اٹھ جاتا یا انہیں روکتا۔ آپ اعانت کر رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے، آپ اس جرم میں شریک، اللہ ہم سے بچائے۔ آج یہ جرم ہم سے ہوتا ہے کہ ہر غلط جگہ پر ہم بیٹھے ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں ان محفلوں میں جو بالکل ناجائز ہوتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی برادری کی وجہ سے ہم، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں، بڑے کمزور ہیں اس معاملے میں، لیکن اس پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت کریمہ میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ تھوڑے سے فائدے کے لیے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو نہ توڑو، اللہ کے نام پہ جو وعدہ کیا اسے نہ توڑو کہ یہ فائدہ یہاں ہو رہا ہے جی، یہاں اتنے پیسے آ رہے ہیں یار اس کو توڑ ہی دیتے ہیں، اس کو چکر دے دیں گے کوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما عند اللہ وخیر لکم ان کنتم تعلمون، یاد رکھو اگر تم وعدہ پورا کرو گے نا تو کیا ہوگا؟ انما عند اللہ خیر لکم، اللہ کے پاس تمہارے لیے خیر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں پتہ ہو نا تو اصل خیر تو اللہ کے پاس ہے۔ یہ جو تھوڑا سا نقصان آپ کو ہو رہا ہے، وعدہ کر بیٹھے ہیں اور اب پتہ چلا ہے جو اس کی قیمت اتنی آگے نکل گئی ہے، اس نقصان کو برداشت کریں۔ اللہ تعالیٰ نقصان کو نفع میں بدلنے پہ قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ نفع کو نقصان میں بدلنے پہ بھی قادر ہے۔ اگر ہم گرد و پیش میں دیکھیں تو بڑی مثالیں مل جائیں۔ آپ اپنی عقل دانائی نہ لڑائیں، آپ کہیں کہ جی میں طے کر چکا ہوں، ہماری بات طے ہو چکی ہے، اب میں مر بھی جاؤں تو اس سے نہیں ہٹوں گا۔ آج ہم پر کوئی اعتبار کیوں نہیں کرتا؟ آج کیوں آپس کے لڑائی جھگڑے ہیں، فسادات ہیں؟ وجہ کہ ہم کسی پر اعتبار بھی نہیں کرتے، ہم اعتبار کے قابل بھی نہیں ہیں۔ آج ہمارے ملک میں اگر آپ ٹھنڈے پانی کا کولر باہر لگاتے ہیں نا اور ساتھ گلاس رکھتے ہیں تو اس کو بھی زنجیری لگانی پڑتی ہے، نہیں لگائیں گے تو گلاس اٹھا کر لے جائیں گے۔ پانی بھی پئیں گے ٹھنڈا، کہیں گے یار اللہ جزائے خیر دے اور جاتی دفعہ گلاس لے جائیں۔
बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ बंदों को देखा है कि वो चीज़ उठा कर ले जाएंगे कि चलो यार ये और ले लेंगे भाई। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारी सोच कैसी हो गई है। वरना हुक्म था कोई चीज़ गिरी हो उसको उठाया ही ना जाए, वो खुद उसका मालिक आकर उठाए, क्योंकि उसकी बड़ी जिम्मेदारी थी उठाने की कि आपने साल तक उसको लेके फिरना है कि भाई है कोई उसका मालिक। तो वो अरब में तो कोई डर के मारे उठाता ही नहीं था कि यार कौन जिम्मेदारी लेगा। आज हम उठा के गायब कर देते हैं, कहते हैं जी कोई मालिक ही नहीं मिला तो हमने बस ख़त्म कर डाली, उठा ही ले जाते हैं। ये गिलास पे जंजीरी जो है ना, ये हमारा कंडक्ट लोगों को बता रही है कि यार ये किस किस्म के लोग हैं, ये कैसी कौम है यार, इनके ये हालात हैं कि ये तो ठंडा पानी भी इनके लिए अगर रखो तो गिलास उठा कर ले जाएंगे। कम से कम अपने आप को, अपने रवैयों को बेहतर करें। हम समझ रहे हैं कि भाई ये एक गिलास ही है, हालांकि जिसने वो कूलर लगाया है ना उसका अगर गिलास उठा लेंगे वो अगले दिन एक गिलास और ला के रखेगा, अल्लाह ने उसे दिया हुआ है। और ये जो गिलास लेकर गया ये किसी जगह उस गिलास को दिखा नहीं सकता, क्योंकि लोग कहेंगे यार ये सुराख हुआ है, तुमने कहीं से उठाया ही होगा, इस्तेमाल नहीं कर सकेगा इज्जत के साथ। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि मेरी की बात याद रखो, अगर तुम्हारे लिए बेहतर था अगर तुम जानते। क्यों? मा इंदकुम यनफदु, जो तुम्हारे पास है वो खत्म होने वाला है, वमा इंदल्लाहि बाक़, और जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहने, वो फना नहीं होगा। जिसको अल्लाह ने अता किया वो नहीं फना होगा, वो अल्लाह उसका फ़ायदा उसे पहुँचाएंगे। और जो आपने खुद लूट खसूट के हासिल किया वो आपके पास रहने वाला ही नहीं, उससे आप फ़ायदा ही नहीं उठा सकते। जब तक अल्लाह ना चाहे आप किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सकते, याद रखिएगा। और जब अल्लाह नाराज़ हो जाए, अल्लाह जब नाराज़ हो जाए किसी से, हयातुन तय्यबा के मुकाबले पे किसी की ज़िंदगी अल्लाह ताला सख्त बना दें, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम क़यामत वाले दिन उसे अंधा उठाएंगे। वो अल्लाह से पूछेगा लिमा हशरतनी आमा, अल्लाह ताला तूने मुझे अंधा क्यों उठाया, मैं तो आंखों वाला था। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि नहीं, तुमने दुनिया में हर मेरे हुक्मों पर आंखें बंद कर ली थी, तुम दिल की मर्जी पे चलते थे कि दिल ने ये कहा ये कर दो, कभी नहीं सोचा कि अल्लाह का क्या हुक्म है। जब तुम दुनिया में मेरे अहकामात पर अंधे बने रहे, उसकी सजा मैंने ये दी कि दुनिया में हयात तय्यबा तुमसे छीन ली। तुम्हारे पास नेमतें सारी थी, कभी तुम्हें डॉक्टर ने मना कर दिया, कभी तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, कभी ऐन उस वक़्त पे एक ऐसा फड्डा हो गया कि तुम मजे का खाना ना खा सके, एयर कंडीशन भी लगा हुआ था मगर रात भर तुम्हें नींद ना आई। हमने तुमसे सारा तुम्हारा सुकून छीन लिया। हमने बता दिया तुम्हें कि पैसे और माल से सुकून नहीं होता जो तुम छीन के लाना चाहते हो। तुम अगर बहन भाइयों का माल हसब कर रहे हो तो वो तो बाप तुम्हारा मर गया, वो यतीम है। एक तो बहन भाइयों का माल, फिर ऊपर से यतीमों का माल, तो तुम तो अल्लाह के मुजरिम हो, तुम्हें कैसे नींद आ सकती है? तुम्हें ये माल कैसे हजम हो सकता है जिसमें हाजमे की सलाहियत ही हमने नहीं रखी। एक चीज, एक आदमी हकदार है, वो मुझसे मांग रहा है और मेरे पास वो चीज वाफर है, फालतू है, मैं उस हकदार को नहीं दे रहा, तो क्या वो चीज मेरे लिए फायदा मंद हो जाएगी? कभी नहीं होगी। अल्लाह ताला ने जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज दिखा दी। उस जमाना मुबारक में चीजें दिखाई जाती थी। आप घर तशरीफ लाए और आपने घर वालों से पूछा कि खाने के लिए कुछ है। उस दिन घर में किसी ने गोश्त भेजा था, तो उम्मुल मोमिनीन ने वो गोश्त बनाया और बना के घर के ताक में रख दी। उस जमाने में घरों में आपने देखा होगा दीवारों में ताक बने होते थे, जगह थोड़ी ऊंची होती थी, उसमें रख दिया कि कोई बिल्ली वगैरह मुंह में न डाले। और जब आप तशरीफ लाए तो उन्होंने कहा हाँ, गोश्त आया था बना हुआ, हमने रख दिया आपके लिए, आपके सामने पेश किया गया। आपने बर्तन से कपड़ा हटाया तो उसके अंदर पत्थर का एक टुकड़ा पड़ा था। अभी उम्मुल मोमिनीन बड़ी हैरान हो गई कि हमने तो गोश्त रखा था, ये पत्थर कैसे बन गया। आपने एक सवाल किया, क्या कोई सवाली तो नहीं घर में आया था? उन्होंने कहा एक सवाली आया था कि मैं जी बड़ा भूखा हूँ, खाना चाहिए। हमने कहा कि बस दुआ करो भाई, माफ़ करो। आपने कहा नहीं, जब खाना मौजूद था और मैं भी घर नहीं आया था तो आपको पहले तो उसको खाना देना चाहिए था। आपने उसको नहीं दिया तो अल्लाह ने पत्थर बना दिए। अल्लाह ने तुम्हें दिखा दिया है। आज हमें ये पत्थर नहीं बनाया जाता, लेकिन दरअसल होता पत्थर ही है। वो खाना पत्थर बन चुका होता है, बाज़ाहिर नजर नहीं आता, फिर हमारे मैदे में जाके वो पत्थरियां बन जाती हैं। अगर हम गौर करें तो कितने मौका अगर उसी में से थोड़ा सा दे दिया जाता है यार। शरीयत ये तो नहीं कह रही कि आप सारा खाना ही उठा कर दे लें। किसी को एक रोटी के ऊपर भी कोई थोड़ा सा सालन, हम गांव के लोग हैं,
گاؤں میں کوئی مہمان آ جاتا تھا قریبی تو اس کے لیے ہانڈی نہیں پکتی تھی، وہ ہانڈی اٹھا کے اس کے آگے رکھ دیتے تھے کہ وہ اس کے اندر جو بچا ہوتا تھا اسی روٹی کھا لیتا تھا۔ وہ کہتا ہے یار انہوں نے سب کچھ رکھ دیا، اس کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ آج تو ہم تکلفات میں پڑ گئے نا۔ ایک ہمارے علاقے کے مولانا تھے، مولانا عالم شیر، وہ شہید ہو گئے، مولانا گل شیر رحمۃ اللہ شہید ہو گئے، وہ شہید کر دیا گیا۔ وہ جب ہمارے علاقے میں آتے تو لوگوں کی خواہش ہوتی کہ آپ ہمارے مہمان بنیں، لوگ مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اس بندے کا مہمان بنوں گا جو مجھے اپنے گھر لے جائے گا، اور گھر کی جو بچی ہوئی ہانڈی ہے نا، ظاہر ہے اس زمانے میں لوگ اتنا ہی کھانا پکاتے تھے جو ختم ہو جاتا تھا، اگلے دن تو گرمیاں تھی، خراب ہو جاتی تھی ہر چیز۔ تو آپ وہ ہانڈی میرے سامنے رکھیں گے اور روٹی نہیں پکائیں گے۔ اور اس زمانے میں آج تو ہم گن کے روٹیاں پکاتے ہیں نا، اس زمانے میں چھکورے میں ایک آدھی روٹی بچی پڑی ہوتی تھی، کوئی ٹکڑے بچے تھے، کہتا وہ ٹکڑے لے کر آئیں گے میرے لیے، اور ہانڈی کے اندر جو سالن لگا ہوا ہے وہ لائیں گے، پلیٹ میں نہیں ڈال کے لائیں گے، کیونکہ ہر ایک کو پتا ہوتا تھا اتنی غربت بھی بڑی تھی۔ تو وہ کسی نے ہمت نہیں کی انہیں گھر لے جائے، انہوں نے کہا یہ تو بڑی بےزتی بات ہے، اتنے عالم ہیں۔ وہ ایک صاحب تھے، وہ انہیں لے گئے گھر، اور گھر سے ہانڈی لے کر آ گئے، اور اس ہانڈی کے اندر تھوڑا سا سالن لگا ہوا تھا، ٹکڑے تھے روٹیوں کے بچے، انہوں نے کھا لی آرام سے۔ انہوں نے کہا آئندہ بھی میں جب آیا اور تم نے مجھے دعوت دی میں تیرے گھر ہی آؤں گا، کیونکہ یہ تو ظلم ہے کہ رات میں عشاء کے بعد تیرے گھر آؤں اور رات والے آگ جلائیں اور آگ جلا کے کھانا بنائیں۔ اس زمانے میں گوشت بھی نہیں ہوتا تھا کہ شام کو مل جائے، دکانیں بھی بند ہو جاتی تھی۔ تو اس نے کہا یہ تو میرے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ میں کسی کا مہمان بنوں اور گھر والوں کو تکلیف دوں۔ وہ ایسے لوگ تھے، اللہ نے ان کو ایسا اخلاص دیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا تکلف میں کیا پڑھنے کی ضرورت ہے، میں جب آپ کے گھر آئیں تو جو روکھی سوکھی موجود ہے وہ میرے آگے رکھیے، میرے لیے وہی کافی ہے۔ گھر میں جب کبھی ایسا موقع آئے تو وہی ہم کھا لیتے ہیں، اس سے بھی پیٹ بھر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب میں اس میں سے یہ نکال لوں گا اپنی برکت، تو پھر وہ تمہارے کھانا تمہارے کام نہیں، کھا تو تم لوگے، پیٹ بھی تمہارا بھر جائے گا، لیکن تمہارے لیے کوئی اور مصیبت کا باعث بنے گا، وہ تمہارے لیے کسی بیماری کا باعث بن جائے گا، کیونکہ وہ کسی کا حق تھا جو تم کھا گئے، اس میں سے تم نے حق ہی نہیں نکالا۔ اس میں سے اتنا تو نکال ہی دیتے کہ وہ بندہ جو آیا تھا سوالی اس کو کچھ مل جاتا۔ یہ چیز ہے جو آپ نے صحابہ اکرام کو اور گھر والوں کو سکھا دی کہ جب ان کے ہاں روزہ بھی ہوتا ہے، افطاری کے وقت کوئی آ جاتا تو کچھ نہ کچھ اس سوالی کو ضرور دیتے کہ بھائی وہ بھی آیا ہوا ہے۔ اگر ہم اس بات کو ہی شیئر کر لیں، اس بات کو ہی سوچ لیں کہ یار ایک سوالی آیا، اس کو کم از کم کھانا ہی کھلا دیں، اس کی کوئی کم از کم ایک آدھ ضرورت ہی پوری کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کتنے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو حیات طیبہ کی زندگی بنا دیں گے، ورنہ وہ چیز پتھر ہو جائے گی اور ہم پتھر کھا لیں گے اور فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اور یہ وعدہ توڑنا، اس کی کتنی سزا ہے یہ بھی قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم، اور وہ لوگ جو بیچ ڈالتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو اور لوگوں سے کیے ہوئے معاہدوں کو۔ معاہدہ کیا ہوا ہے، ابھی تھوڑا سا فائدہ دیکھا تو مکر گئے، بغیر کسی وجہ کے مکر گیا کہ نہیں جی نہیں وہ تو یہ ہو گیا۔ آپ لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ جانتے ہیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم کیا کریں گے اس بندے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یشترون بعہد اللہ، یہ سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے، وایمانہم ثمنا قلیلا، تھوڑے سے فائدے کے لیے وہ اپنے وعدوں کو بیچ ڈالتے ہیں، اپنی قسموں کو توڑ ڈالتے ہیں۔ لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہم سب جو نیکیاں کر رہے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہمیں نیکیاں ملیں گی، ہمارا حصہ جمع ہو چکا ہے وہاں پر، کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا خلاق لہم فی الآخرہ، کہ وہ سن لو تم نے اللہ کے نام پہ وعدہ کیا اسے توڑ ڈالا، اللہ کے بندوں کے ساتھ معاہدہ کیا اسے توڑ ڈالا، جبکہ معاہدے کے بارے میں تو پوچھا جائے گا، ہر بندے سے پوچھیں گے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کیوں توڑا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی بات یاد رکھیے، لا خلاق لہم فی الآخرہ، آپ کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، جتنی نیکیاں بھیجے بیٹھے ہیں نا وہ وہاں کام ہی نہیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا لا خلاق لہم فی الآخرہ۔ اور اگلی بات ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ قیامت والے دن آپ سے بات بھی نہیں کرے گا۔ یہ ہے اللہ کا خوف کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے بندہ سامنے آئے اور ادھر سے اشارہ ہو جائے کہ اس سے اللہ نے بات نہیں کرنی۔
اللہ ورنہ ہر بندے سے خود بات کرے گا. اللہ تعالیٰ ایسے 10,000 سال کا دن ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنے بندے آئیں گے میں سب سے بات کروں گا, خود میں بات کروں گا اور بغیر کسی دربان کے بات ہوگی. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی اور زبان میں بول رہے ہیں اور ہم کوئی اور زبان سمجھ رہے ہیں. جیسے ماں بچے کی زبان سمجھتی ہے نا, بچہ بولتا نہیں ہے 6 مہینے کا یا 4 مہینے کا, لیکن جب حرکت کرتا ہے, جب کچھ بات کرتا ہے تو ماں سمجھ جاتی ہے کہ اس کو پیاس لگی ہوئی, اس کو بھوک لگی ہوئی, یہ سونا چاہتا ہے. ماں جانتی ہے, چاہے بچہ گونگا بھی ہو تو اس کی ماں سمجھتی ہے کہ بچہ کیا کہہ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خود بات کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے وعدہ خلافی کی ہوگی, اللہ کی قسموں کو بیچ ڈالا ہوگا دنیاوی فائدے کے لیے, اس سے تو اللہ بات ہی نہیں کرے گا. لا یکلمہم اللہ, اللہ بات نہیں کرے گا. اور اگلی بات ولا ینظر الیہم یوم القیامہ, اللہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. اور جب اللہ نہیں دیکھے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ولا یزکیہم, اللہ اس کو پاک بھی نہیں کرے گا. ورنہ جس دن قیامت والے دن جس کی طرف بھی اللہ کی نگاہ کرم چلی گئی وہ بندہ پاک ہی ہو جائے گا ادھر ہی. اللہ کی نگاہ ہے بھائی, اللہ کی نگاہ جس پر پڑ گئی وہ اللہ اس کو پاک کر دیں گے, اس کے گناہ ختم ہو جائیں گے, ادھر ہی ختم ہو جائیں گے. اللہ اس کو پاس بلائیں گے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ اپنے بندے کو پاس بلائیں گے تو جیسے کسی دوست کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے, اور آپ کان میں اس سے بات کرتے ہیں, اس کی کوئی خاص بات اسے بتاتے ہیں, اللہ اپنے بندوں سے ایسے بات کرے گا قیامت والے دن. اور ایک صحابی نے کو جب یہ بات تابعی کو پتہ چلی کہ یہ حدیث ہے, اس نے اس صحابی سے پوچھا کہ یہ بات آپ نے خود اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی؟ اس نے اسی طرح کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بتایا کہ اللہ ایسے قرب کے ساتھ اس سے بات کریں گے اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ جس نے زندگی میں حیات طیبہ سے زندگی گزاری ہوگی, جس نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانا ہوگا, جس نے لوگوں سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کیا ہوگا, جس نے امانت میں خیانت نہیں کی ہوگی. اللہ اس کو اتنا اکرام فرمائیں گے, بندوں کے سامنے اسے پتہ چل جائے گا یار میرا بڑا ہے. کسی کی طرف اللہ دیکھیں گے پاک کریں گے, کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام کریں گے پاک کریں گے, کسی کو اللہ تعالیٰ اپنے بالکل ساتھ بلا لیں گے اور بالکل کان کے ساتھ کر کے اس سے بات کریں گے. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے ولا یکلمہم الیوم القیامہ, اللہ قیامت والے دن اس سے بات نہیں کرے گا. ولا ینظر الیہم, اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں. ولا یزکیہم, اللہ اس کو پاک بھی نہیں کرے گا. اور اگلا عذاب کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اللہ اس کو دردناک عذاب دے گا, دکھ دینے والا عذاب. اس سے بڑا کیا عذاب ہے؟ اصل یہ ہے توبہ, یہ تقوی ہے. یہ جو اللہ کا خوف ہے نا, وہ یہ خوف ہونا چاہیے کہ کہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں بھٹکا ہی نہ دے, پھٹکار ہی دے دیں کہ بھائی اس کو دور کر دو, میں اس کی شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتا. تو یہ وہ بدترین موقع ہوگا. اس وقت بندہ کہے گا کن تو ترابا, کہ کاش میں مٹی ہوتا, مٹی میں مل گیا ہوتا, آج میرے ساتھ یہ نہ پیش آتا. یہ دل میں خوف ہونا چاہیے کہ ہم نے بھائی ایک دن مرنا ہے. ایسے ہی نہیں نصیب ہو جائے گا کلمہ کہ ہم کہیں جی دعا مانگے اللہ تعالیٰ کلمہ نصیب فرما دے. اور بھائی پہلے کلمے کے مطابق زندگی گزارو گے تو کلمے کے مطابق موت بھی نصیب ہو جائے گی. اور جب وہ موت نصیب ہو جائے گی پھر کلمے کے مطابق اللہ اٹھائیں گے, پھر اللہ بات بھی کریں گے, اللہ پاک بھی کریں گے, اللہ رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے بھی صحیح, اللہ جنت الفردوس میں بھی داخل کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا کہ بھائی اگر میری قسموں کو, میرے نام کا آپ نے اتنا احترام ہی نہیں کیا, آپ نے کہا جی اللہ کی قسم ہو جائے گا مجھ پہ اعتبار کریں, اس نے اللہ کے نام پہ آپ پہ اعتبار کر لیا کہ یار اللہ کی جو قسم کھا ہی لی ہے یار, اور بعد میں پتہ چلا وہ جھوٹ تھا, تو آپ نے اللہ کے نام پہ دھوکہ دیا نا, اور وہ دھوکہ کھا گیا اللہ کے نام کے اوپر, اس کو تو اللہ تعالیٰ اجر عطا کر دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے اس کے ساتھ. وہ کہے گا اے الہ العالمین میں نے تو آپ کا نام سنا تو بس میں ادھر ہی رک گیا کہ بس جب آپ کا نام لے لیا تو بس میری بات ختم. اس کا نقصان اللہ نہیں ہونے دیں گے, اس کو اللہ تعالیٰ کہیں اور سے پورا کر دیں گے کہ تو نے میرے نام کی لاج رکھی, اور ہو سکتا ہے اسی بات پر اس کی بخشش ہو جائے کہ میرا نام لیا گیا اور تو بالکل مان گیا. لیکن اس کی بھی تو سزا ہوگی جس نے اللہ کے نام کو ایکسپلائٹ کیا, دین کے نام کو ایکسپلائٹ کیا اور دین کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیا. اس کی کیا سزا ہے؟ اس کی یہ سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے نہیں, آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا, اس کو پاک نہیں کریں گے, اس سے کلام ہی نہیں کریں گے, اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ بھی سن لیجیے. آپ نے فرمایا
کہ ہر وہ کلمہ گو آدمی جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کو میں پہچان لوں گا کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں چمک رہے ہوں گے اعضائے وضو، اور میں انہیں دیکھوں گا اور لاکھوں کی تعداد میں وہ آب زمزم کی طرف، وہ حوض کوثر کی طرف رواں ہوں گے۔ میں اتنے بڑی فوج کو، اتنے بڑے لشکر کو آتے دیکھوں گا تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، اور میں خود موجود ہوں گا، سب کو میں اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا۔ یہ معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، قیامت والے دن نظر آئے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے دنیا میں کہ ایک آدمی ایک ہاتھ سے آپ کو پانی پلائے اور 10,000 بندہ پینے والا اور سب کو مل جائے۔ یہ وہ معجزہ ہوگا جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا خطبہ حجت الوداع کے موقع پہ، جب آپ نے خطبہ دیا میدان عرفات میں تو 1,00,000 سے زیادہ لوگ موجود تھے، اور میدان عرفات میں بکھر بکھر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے آپ حج پہ جاتے ہیں، عرفات میں ایک جگہ اجتماع نہیں ہوتا، کوئی 50 ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی 100 کا مجمع ادھر ہوتا ہے، کسی نے خیمہ لگایا ہوتا ہے، تو وہ 1,00,000 لوگوں کو آپ نے خطاب فرمایا، اور جو جو جہاں تھا آپ نے کہا اسی جگہ بیٹھا رہے، اور ہر آدمی نے وہ آواز اپنے کانوں سے سنی، بالکل واضح جیسے سامنے بیٹھا ہو۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ یہ معجزہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تمام صحابہ کو آ رہی تھی اس میدان میں جو جہاں بھی بیٹھے تھے۔ ورنہ آپ بتائیں 1,00,000 سے زیادہ کا مجمع ہو، 1,24,000 سے 30,000 کے قریب لوگ تھے اس وقت، آپ بتائیں اس مجمع میں ایک آدمی کھڑا ہو کے بات کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یا اگر سپیکر نہ ہو تو امام اللہ اکبر کہے تو پچھلی صفوں کو آواز ہی نہیں جاتی، لیکن آپ کی ایک ایک لفظ صحابہ نے واضح طور پہ سنا، اور آپ نے حکم دیا کہ یہ جو آج تم نے سن لیا مجھ سے، ان بعد میں غیر حاضر لوگوں کو جو آج نہیں موجود ان تک میری بات پہنچا دینا۔ اور صحابہ اکرام نے من و عن پورا خطبہ الف سے لے کے یہ تک لوگوں کو پہنچا دیا کہ آپ کے یہاں سے شروع کیا تھا، یہ آپ نے فرمایا، اور وہ خطبہ آج کتابی صورت میں موجود ہے۔ وہ دنیا کا ایک چارٹر ہے انسانیت کا جس میں آپ نے احکامات دیے کہ یہ آپ نے کرنے ہیں، جو آج ہماری زندگی میں کہیں نظر نہیں آتے۔ اگر آج ہم اسی خطبے پر جو آخری وصیت کر کے آپ دنیا سے رخ سے اس پر اگر ہم آ جائیں نا تو ہم وصیت مسلمان دنیا کے سپر پاور بن جائے، ہمیں دنیا میں کوئی ہرا ہی نہیں سکتا۔ وہ ایسے نادر احکامات آپ نے بتایا اور لوگوں نے بھلائے نہیں، لوگوں نے یاد کر لیے، ایک دفعہ سن کے یاد کیے اور لوگ اپنی نسلوں کو یاد کرا کر گئے۔ پھر جب تحریر کا زمانہ آیا، چھاپا خانوں کا زمانہ آیا تو وہ خطبے ہر جگہ موجود ہے، ایک ہی خطبہ ہر جگہ، اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ تو وہ جو خطبہ آپ نے دے دیا اور آپ نے بتا دیا کہ بھائی یہ میں بات تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس کو لوگوں تک پہنچا دینا، وہ کتنی اہم بات تھی ہوگی، جس میں آپ نے کہا کہ بھائی وعدہ خلافی نہ کرنا، کہ وعدہ خلافی کرنے والے کے لیے وہاں جہنم میں میدان حشر میں جھنڈا لگایا جائے گا کہ یہ، اور لوگ دور سے پہچانیں گے کہ یہ ہے وعدہ خلافی کرنے والا۔ آج ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہمیں اپنے وعدوں کا پاس ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کر رہے ہیں بار بار کہ بھائی ہم نے تمہارے لیے ایک کتاب بھیجی، اور اس کتاب کے لیے ہم نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، ان کو ہم نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اور ہم نے کہا کہ ان کی زندگی کو تم اپنا نمونہ بنا لو تو کبھی ناکام نہیں ہوگی۔ اور آپ نے پھر ہمارے سامنے اس قرآن کو پڑھا، اس پر عمل کر کے دکھا دیا، اور ساتھ بتا دیا من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ خواہ کوئی مرد ہو یا عورت، جو بھی عمل صالح کرے گا وہ مومن، اگر صاحب ایمان ہے، فلنخرجنہ حیاتا طیبہ، ہم اسے حیات طیب عطا کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم آخرت کو اس کے اعمال کا بدلہ عطا کریں گے، ہم اجر دیں گے، اس کا کوئی عمل ضائع نہیں ہونے دیں گے، اور جو دنیا میں کیا ہوگا اس سے بہتر عطا کریں گے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں اجر عظیم عطا کریں گے۔ اجر عظیم کیا ہے؟ یہ جتنی دنیا ہے نا، اس کو اللہ نے متاع قلیل فرمایا کہ یہ متاع قلیل ہے، ختم ہونے والی ہے۔ آپ کے پاس 10 بلین بھی ہو اور آپ کہیں جی میرے پاس اتنا پیسہ ہے میں بہترین کھانے کھا سکتا ہوں، تو نہیں کھا سکیں گے۔ ایک دن ڈاکٹر آپ کو منع کر دے گا کہ بھائی آئندہ آپ کا کولیسٹرول پتہ نہیں کدھر چلا گیا، یہ آپ نے آئندہ نہیں کھانا، آپ کا پیسہ ادھر ہی پڑا رہے گا۔ ایک دن ڈاکٹر آپ کو سفر سے بھی منع کر دے گا کہ اب آپ مزید سفر نہیں کر سکتے، کسی وقت بھی فوت ہو جائیں گے رستے میں، یا کوئی ایسی بیماری عود کر آئے گی، آپ کہیں میرے پاس اتنا پیسہ، کہیں جی اس پیسے کا ہم نے کیا کرنا ہے، اس کا علاج ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جتنا پیسہ اور مال ہے یہ تو متاع قلیل ہے، یہ تو ختم ہونے والی بات ہے۔
لیکن ہم جو تمہیں عطا کریں گے اس کو اللہ نے کہا اجر عظیم عطا کریں گے. اس کا مطلب ہے وہ اس کائنات سے بھی بڑا اجر ہوگا جو اللہ عطا کرنے والے ہیں. لیکن کس کو عطا کریں گے؟ جس نے اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کو مانا، اللہ کے حکموں کو مانا کہ یہ کام کرنے ہیں، ان کو ہم نے کیا، اور جن کاموں سے میں منع فرمایا ان سے ہم رک گئے. اگر ہم یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا وعدہ ہے حیات طیبہ کا، یہ دنیا میں بھی زندگی کامیاب اور آخرت میں بھی میں تمہیں بشارت دوں گا جب تم ہمارے پاس آؤ گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی معرفت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.